أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑے گناہ سے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، نہ تم قتل کرو اپنی اولادوں کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، یعنی بھوک غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مشرکین مکہ کے اندر ایک وتیرہ بن چکا تھا کہ وہ اکثر اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ان کی تاریخ کے اندر یہی ملتا ہے، لیکن قرآن اور رحمان سے سچی بات کوئی نہیں کر سکتا کہ غیرت کی وجہ سے یا غیرت کے نام پر بھی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور ساتھ یہ بھی ایک وجہ ہوتی تھی کہ یہ جو اولاد دنیا کے اندر آئے گی یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائے گی، لہٰذا ہمارے وسائل کم ہو جائیں گے، یا ہمارے جو رزق کے ذرائع ہیں، ہماری جو شہرت ہے وہ کم ہو جائے گی، لہٰذا وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہاری اولاد کے بھی رازق ہیں اور تمہارے بھی رازق ہیں، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں۔ اگر ہم تمہیں رزق دے سکتے ہیں تو تمہاری اولادوں کو رزق کیوں نہیں دے سکتے؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے خطا، خطا کا معنی ہوتا ہے جو انسان غلطی بھول چوک کے اندر کرتا ہے، انسان سے بھول ہوگی خطا ہوگی۔ ایک ہوتی ہے خط، خط کہتے ہیں وہ غلطی جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے۔ تو اولاد کا قتل ایک ایسا قتل ہے، ایسی غلطی ہے جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہی یہ جو اولاد کا قتل ہے بہت بڑی خطا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی اور صحیح مسلم کے اندر متفقون علیہ یہ روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ میرے آقا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ میرے محترم بھائیو، صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں، اور کون سا سوال کر رہے ہیں، کوئی دنیا نہیں مانگ رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تاکہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کی مثل قرار دے، یعنی اللہ جیسا کسی اور کو سمجھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے۔ حالانکہ خالق اللہ ہے تو مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دے دے، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں سمجھ گیا، اس کے بعد بڑا کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کرے کہ یہ میرے ساتھ کھائے گی، میرا رزق استعمال کرے گی، یعنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دینا کہ یہ دنیا میں آ کر میرے ساتھ کھائے گی، میرے رزق کے اندر کمی واقع ہوگی۔ فرمایا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرک کے بعد، اولاد کے قتل کے بعد جو تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے،
تو جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اولاد کو قتل کرنا مفلسی کے ڈر سے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گناہ بہت عام ہے۔ آپ گاؤں میں رہتے ہیں، کچھ باتیں آپ تک بھی ہیں، لیکن اگر ذرا تھوڑا سا ہائی لیول کے اوپر انسان ریسرچ کرے تو یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بہت زیادہ ابارشن ہوتا ہے، بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر نہ آئے۔ میرے سامنے ایک ویڈیو آئی اور اس کی آڈیو انگلش کے اندر تھی، کچھ مجھے سمجھ آئی اور کچھ اس ویڈیو کو دیکھ کر کتنا ظالمانہ طریقے سے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، ایک ایک جو ہے اس کا عضو جو ہے اعضاء اس کا باہر نکالا جاتا ہے کاٹ کے، کبھی اس کی ٹانگ کاٹی جاتی، کبھی اس کا بازو کاٹا جاتا ہے، پھر اس کی دوسری ٹانگ کاٹی جاتی، پھر اس کی گردن کاٹی جاتی، پھر اس کا دھڑ نکالا جاتا ہے۔ یہ ظلم میرے محترم بھائیوں آج کی جدید دنیا کے اندر بھی اتنا علم عام ہو چکا ہے، اتنے وسائل رزق کے عام ہو چکے ہیں، پھر بھی یہ ظلم آج بھی ہو رہا ہے۔ تو جتنے بھی طریقے ہیں اولاد کو قتل کرنے کے، وہ اس کی زندگی کے بعد ہوں یا ابھی تک وہ زمین کے اوپر اللہ کے زمین کے اوپر نہیں آئے، ان کی پیدائش نہیں ہوئی، اس سے پہلے جتنے بھی جو بھی ذرائع ہیں یہ سارے حرام ہیں اور سارے قتل کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اس کبھی گناہ سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، شرک کے مترادف ہے اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ دنیا میں آ کر میرا رزق کھائے گا، رزق تو اللہ کا ہے، رازق اللہ ہے، ہم ان کے رازق ہیں، اولاد کے رازق بھی اللہ ہیں، ہمارے رازق بھی اللہ ہے، ہماری اولادوں کے رازق بھی اللہ ہے۔ تو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ یہاں ایک اور بھی جو ہے وہ بات سمجھ میں آ رہی، جو دل کو سکون مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو خواہ مخواہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بچے ہیں یہ کہاں سے کھائیں گے، ان کا کیا بنے گا، خواہ مخواہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا رازق میں ہوں۔ جب اللہ فرما دیں محترم بھائیو، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ وہ اللہ رزق دے گا ہماری اولادوں کو، جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا ضرور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔